الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تأويلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا جو درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کا درس نمبر 13 جو اس کے حصہ سوم کا چوتھا درس ہے، اس میں اسلام کا معاشرتی نظام زیر بحث آ رہا ہے۔ یہ 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ یہ درس سورہ بنی اسرائیل کا 3را رکوع اور 4تھا رکوع، اس کا اکثر حصہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آج ذرا ذہن میں پہلے تازہ کر لیں، جو درس نمبر 2 تھا ہمارا اسی 3رے حصے کا، انفرادی سیرت و کردار کے ضمن میں ایک پوری طرح تربیت یافتہ انسان، پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت کے خد و خال سورۃ الفرقان کے آخری رکوع پر جو مشتمل تھا، اس میں مرکز میں ایک آیت آئی تھی بالکل درمیان میں، وہ لوگ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ اس وقت عرض کیا گیا تھا کہ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے کبیرہ گناہ 3 ہیں۔ سب سے بڑا، سب سے بنیادی شرک، اس کے بعد قتل ناحق، انسانی جان کو ضائع کر دینا، قتل کر دینا بغیر کسی حق کے، اور نمبر 3 زنا۔ اب یہاں دیکھیے یہ جو 2 رکوعوں پر مشتمل ہمارا درس ہے، 18 آیات پر مشتمل، اس میں آپ کو یہ حسن ترتیب نظر آئی ہوگی۔ اس کے اول اور آخر میں شرک کا بیان ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ شروع ہو رہا ہے، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مت پوجو اللہ کے سوا کسی کو، اور اختتام بھی ہوگا جس کا کہ ہم جائزہ لے چکے ہیں پہلے ہی، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ ٹھہرا لینا کہ جھونک دیے جاؤ جہنم میں ملامت زدہ ہو کر، دھکے دیے جا کر۔ اول و آخر شرک، یہ تو جڑ ہے، بنیاد ہے۔ جیسے انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کے ضمن میں اول و آخر نماز تھی، جو اساسات ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اس پر بات ختم ہوئی۔ اول و آخر نماز۔ انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کا جو پروگرام ہے، جو بنیادیں ہیں اس کی، جو اساسات ہیں، اس میں اول و آخر نماز۔ یہاں پر اسلامی معاشرے کے لیے جو گویا کہ فصیل کی حیثیت رکھنے والی شے جو ہے، باقی ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی، وہ فصیل جو ہے وہ کیا ہے؟ توحید، اجتناب عن الشرک۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قتل ناحق کا ذکر آیا ہے، وہ بھی اس سبق میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ ایک مرتبہ پہلے آ چکا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًّا كَبِيرًا۔ اور اب آ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ یہاں پر گویا کہ دونوں آیتوں کو رکھ کے درمیان میں
ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشۃ وساء سبیلا. یہ میں ترتیب اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. زنا مرکز میں اول، اس سے پہلے اور اس کے بعد قتل ناحق، اور پورے سبق میں اول و آخر شرک کی مذمت، توحید کا التزام. تو گویا کہ ترتیب جو ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، تو جو ہمارا درس نمبر 2 تھا اس تیسرے حصے کا، اس میں ایک آیت میں جو مضمون آیا تھا در حقیقت وہی ہے جس کی توسیع ہو رہی ہے، اسی کا پھیلاؤ ہے، اسی کے اندر مزید تفاصیل آ رہی ہیں. اب یہاں نوٹ کیجئے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، محترم ٹھہرایا ہے، مگر حق کے ساتھ. واقعہ یہ ہے کہ انسان جو متمدن حیوان کہلاتا ہے، تمدن کی بنیاد یہ ہے احترام جان. کسی معاشرے میں اگر انسانی جان کا احترام ختم ہو جائے تو گویا کہ تمدن کی جڑ کٹ گئی. اگر عزت و عصمت اور عفت اگر اس کا معاملہ خراب ہو جائے، تمدن فاسد ہو جائے گا، وہ فساد ہو جائے گا، جس کے لیے میں نے 12 لفظ استعمال کیا ہے، سنڈاس بن جائے گا معاشرہ. لیکن تمدن کی جڑ ہی کٹ جائے گی اگر جان کا احترام نہیں رہا. اس لیے کہ تمدن کی تو جڑ اور بنیاد متمدن حیوان ہے انسان، اس لیے کہ ایک دوسرے کی جان کا احترام کیا جائے. قتل ناحق جس معاشرے کے اندر رواج پا جائے گویا کہ تمدن کی جڑ کٹ گئی. اس لیے سورہ مائدہ میں تو فرمایا ہے کہ کسی شخص نے ایک انسان کو قتل کیا ناحق فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. ایک جان کسی نے بچائی تو گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو بچایا، اور ایک جان ناحق جو ہے اگر لے لی اور ایک جان ضائع کر دی بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی حق کے، تو گویا کہ تمام پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا. تو یہاں اب اس کا ذکر ہو رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اس میں سب سے پہلے نوٹ کیجئے خودکشی بھی اسی میں شامل ہے. اس لیے کہ میری جان یہ میری ملکیت نہیں ہے، میرے پاس امانت ہے اللہ کی. میں اس کا مالک نہیں ہوں کہ جب چاہوں اسے ختم کر دوں، بلکہ خودکشی جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بہت بڑے گناہوں میں سے ہے. اس اعتبار سے جان کسی اور کے قتل کرنے ہی کا نہیں ہے معاملہ، اپنی جان لینے کا بھی انسان کو اختیار نہیں ہے. اس لیے کہ اس جان کا مالک اللہ ہے. وہ انسان جو ہے وہ اس کا کسٹوڈین ہے، امین ہے. بندہ مومن امی حق مالک است. جیسے دنیا کی اور دوسری چیزیں جو ہے ان کی ملکیت کے ضمن میں اسلام نے تصور یہ دیا ہے، ملکیت کا تصور نہیں ہے، امانت کا تصور ہے. اسی طرح خود اپنی جان بھی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. اسی لیے فرمایا کہ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تمہارے اپنے نفس کا بھی تم پر حق ہے. اس جان کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے ضرورتوں کو پورا کرنا، کرو جائز راستے سے، لیکن پورا کرنا یہ اس کا حق ہے. اس کو غذا بہم پہنچانا اس کا حق ہے. اس کے لیے استراحت کا اہتمام کرنا اس کا حق ہے. ان کو اس میں غلو نہ ہو جائے، اس میں انسان مبالغہ نہ کر رہا ہو، لیکن جائز درجے میں اپنی جان کی خواہش، اپنی ضروریات کو پورا کرنا یہ بھی انسان کا فرض ہے. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تمہارے نفس کا، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے. تو وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. الا بالحق کی وضاحت اس سے پہلے میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں. 4 شکلیں ہیں کہ جن میں جواز ہے کسی انسان کی جان لینے کا. ایک شکل تو ہے کافر حربی. ہر کافر نہیں، کافر ذمی ہے یا کافر کسی اور ملک کا رہنے والا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کی جنگ ڈکلیئر نہیں ہے، تو ان دونوں حالتوں میں اس کی آپ جان نہیں لے سکتے. اس کی جان محترم ہے. ذمی کی جان بھی اتنی ہی محترم ہے جتنی کسی مسلمان کی جان کسی مسلمان ریاست میں. البتہ حربی ہو، کافر حربی، اس کی جان لی جا سکتی. اور 3 شکلوں میں کسی مسلمان کا خون حلال ہو جائے گا. سب سے نمایاں قتل عمد کے قصاص میں. قتل عمد جو ہے جس کا اب اس میں ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. جو قتل کر دیا گیا مظلومیت میں، یعنی ناحق، اگر تو حق تھا، اگر قاتل اس کی جان لی گئی ہے، مقتول کے ورثاء نے اس کو معاف نہیں کیا، اس کی جان لی گئی، یہ بالحق لی گئی. اسی طرح زانی اگر وہ شادی شدہ ہے اس کی جان لی گئی ہے رجم کے ذریعے سے، بالحق لی گئی. اس طرح مسلمان مرتد ہو گیا ہے اس کی جان لی گئی ہے، بالحق لی گئی. یہ گویا کہ 3 شکلیں ہیں کسی مسلمان
اگرچہ مرتد کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا، لیکن یہ کہ بہرحال اس سے پہلے وہ حالت اسلام میں تھا۔ مرتد اس کی سزا قتل، زانی زانیہ اگر شادی شدہ ہے اس کی سزا قتل رجم کی شکل میں، اور تیسرے یہ کہ قتل عمد کے قصاص میں قتل، اگر مقتول کے ورثاء اس کا خون معاف کرنے کو تیار نہ ہو یا دیت یا خون بہا لینے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، جو ناحق قتل کر دیا گیا، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو اس کے ولی، اس کے وارث کو ہم نے اختیار دیا ہے۔ سلطان کے لفظ کو پہچان لیجئے، سلطان اختیار، سند، اتھارٹی اس کے پاس ہے۔ آج کا جو تصور ہے ہمارے معاشرے میں بھی ابھی تک بنیادی طور پر جو قانون ہے قتل کے ضمن میں کچھ اصلاحات ہوئی ہیں، لیکن فلسفہ چونکہ وہی رومن لا کا ہے جو ابھی تک ہمارا بنیادی جو ہے قانون اس وقت جو رائج ہے وہ رومن جو لا کا فلسفہ ہے اسی پر مبنی ہے۔ قتل کے مقدمے میں ریاست مدعی نہیں ہوتی ہے مجرم کے خلاف یا ملزم کے خلاف، بلکہ مقتول کے ورثاء ہوتے ہیں، اور اختیار معاف کر دینے کا نہ کسی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو ہے نہ کسی اور کو ہے۔ عدالت کا کام، حکومت کا کام، ریاست کا کام یہ ہے کہ مجرم کو پکڑے اور مقدمے کی جو بھی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرے۔ ثبوت اگر ہو گیا ہے تو اب جان کس کے قبضے میں ہے؟ مقتول کے ورثاء کے قبضے میں، اور کسی کو اختیار نہیں۔ اسی کا نام سلطان ہے۔ فقط جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے ولی کو سند عطا کی ہے، اختیار دیا ہے، اس کو آتھورائز کیا ہے، چاہے تو قاتل کی جان بخشی کر دیں۔ آج ہی خبر آئی ہے کہ کہیں سعودی عرب میں کسی قاتل کا سر قلم ہونے والا ہی تھا، جلاد کا، کہ بس وہ جو ہے پیشہ اٹھنے والا ہی تھا کہ فوراً وہ شخص آیا جس کا بیٹا اس نے قتل کیا تھا، جس کے بیٹے کو قتل کیا تھا اس قاتل نے، اور اس نے آ کر کہا میں اسے معاف کرتا ہوں، اور وہ جان بچ گئی۔ اختیار جو ہے وہ مقتول کے وارث کے پاس ہے، ورثاء کے ہاتھ میں، وہ چاہیں تو بغیر کوئی خون بہا لیے معاف کر دیں، چاہیں تو دیت یا خون بہا قبول کر کے معاف کر دیں، اور چاہے تو قتل کے بدلے قتل، جان کے بدلے جان، مصر رہے اس پر، اور قاتل کی جو جان ہے وہ لی جائے۔ اس میں ریاست یا حکومت کا معاملہ ان کے مددگار کا ہے، مدعی کا نہیں ہے۔ مدعی جو ہے وہ مقتول کے ورثاء ہے۔ فقط جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے، ان کے وارثوں کو اختیار دیا ہے۔ لیکن فلا یسرف فی القتل، اس میں ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ جہاں اسلامی حکومت قائم نہ ہو باقاعدہ وہاں کیا کیا جائے، اور ظاہر بات ہے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں ابھی مکے میں۔ سورہ بنی اسرائیل جو ہے یہ ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں تو اصل میں جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا تمہیدی باتوں میں کہ یہ تو 10 کمانڈمنٹس جو تھے، تورات کی شریعت جو چلی آ رہی تھی، شریعتیں تو دو ہی ہیں، شریعت موسوی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جب تک کہ شریعت موسوی قائم ہے در حقیقت یہ تمام احکام چل رہے ہیں۔ البتہ جب شریعت محمدی میں کسی حکم کی شکل بدلی ہے تو اب اس کی صورت جو ہے تبدیل ہو جائے گی، ورنہ یہ جو معاملہ تھا خاص طور پہ رجم کا معاملہ یہ بھی شریعت موسوی سے چلا آ رہا تھا، اور حضور نے سب سے پہلا جو 2 یہودیوں کو رجم کیا ہے وہ در حقیقت تورات کے حکم کے روح سے کیا ہے۔ خود انہوں نے آ کر کہا، اور حضور نے کہا کیا تمہاری کتاب کے اندر اس کا حکم موجود ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ حضور نے تورات منگوائی، اور پھر یہ کہ کسی شخص نے عین موقع پر ہاتھ بھی رکھنا چاہا کہ یہ آیت جو ہے تورات کی اس پر نگاہ نہ پڑے، حضور نے فرمایا ہاتھ ہٹاؤ، اور اس کے نیچے وہ آیت موجود تھی، اور اس کی روح سے پھر آپ نے رجم کیا، اور پھر دعا کی اللہ میں نے تیرے دین کے ایک حکم کو آج زندہ کر دیا ہے، تازہ کر دیا ہے۔ مقدمہ یہودیوں کا تھا، لائے تھے وہ حضور کی عدالت میں اس لیے کہ ان کے علم میں نہیں ہے یہ قانون، یہ کسی طریقے سے کوئی اور فیصلہ کر دیں گے جان بخشی ہو جائے گی۔ خیبر کے 2 یہودی تھے، مرد بھی اور عورت بھی، بہرحال وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ تو 10 کمانڈمنٹس جو ہیں جو اصل بنیاد ہے پوری شریعت کی، سورہ بنی اسرائیل میں اس کا نام بھی ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کے ابتدا اور اختتام پر بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کا تذکرہ ہے، اور اس میں در حقیقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول یہی ہے کہ یہ جو 2 رکوع ہیں یہ قرآنک ورشن ہے 10 کمانڈمنٹس کا، احکام 10 کی قرآنی تعبیر ہے، قرآن نے ان کو گویا کہ یہاں نقل کیا ہے۔ تو یہاں ابھی صرف اصولی بات کہی جا رہی ہے۔ تو اسلامی ریاست اگر نہیں ہے تو کوئی قبائلی نظام ہوگا، کوئی ایلڈرز آف دی کلینز ہوں گے، کوئی ہوں گے، ان سے وہ گویا کہ مخاطب ہو جائیں گے۔
جب اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی، اب ریاست اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ مجرم کا پیچھا کرے، تعاقب کرے، مجرم کو پکڑے اور پھر پکڑ کر جو بھی تقاضے قانون کے ہیں وہ پورے کرے. لیکن اس کے بعد اختیار ریاست یا حکومت کا یا کسی بھی صدر مملکت کا نہیں، کسی امیر المومنین کا نہیں، کسی خلیفہ راشد کا نہیں. جو بھی تھا اختیار وہ در حقیقت مقتول کے ورثاء کا تھا. اس میں بڑی حکمت ہے. واقعہ یہ ہے کہ ہم تمام حکمتوں کو تو نہیں جان سکتے، لیکن بعض احکام کی حکمتیں تو بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہیں. قتل کے معاملے میں قتل در قتل کے جو چکر چلتے ہیں ان کا در حقیقت سب سے آسان راستہ جو ان کا بند ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے. جو زخم لگا ہوتا ہے کسی قوم کو، کسی گھرانے کو، کسی خاندان کو، کسی شخص کے ان کے عزیز رشتہ دار بھائی بند کے قتل ہو جانے سے، اس کے اوپر پھا رکھا جاتا ہے جب ان کے سامنے یہ بات آ جائے کہ اب قاتل کی جان ہماری مٹھی میں ہے. وہ ساری جو اس کے اندر تلخی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر ان کے اندر جذبہ ہے ایسا کہ ٹھیک ہے ہمارا آدمی تو گیا، اس کی جان ہم لیں گے، وہ واپس نہیں آ جائے گا، لیکن کوئی اور بچے ہیں جو یتیم ہو جائیں گے، کوئی اور خاتون ہے جو بیوہ ہو جائے گی، کوئی اور والدین ہے کہ جن کا کوئی سہارا ختم ہو جائے گا، ان کے دل میں ہو سکتا ہے رحم پیدا ہو جائے، جان بخشی کر دیں. ورنہ یہ ہے کہ قتل در قتل ہوتے ہیں. پھر اب جو قاتل قتل ہوا ہے، جو جس کو کہ پھانسی کی سزا ہوئی ہے، اس کا کوئی بچہ ہے، اس کے دل میں جو گرہ پڑ جائے گی کہ میرا باپ جو ہے اس طرح کے کوئی قبائلی یا خاندانی یا قومی جھگڑوں کے اندر قتل ہوا تھا، تو اس کے دل میں تو یہ رہے گا کہ مجھے اب بدلہ لینا ہے. اور اس طرح وہ قتل در قتل آج کل بھی ہمارے ہاں جو زیادہ علاقے ابھی جن میں قبائلی جو رسم و رواج باقی ہے اس میں یہ سلسلہ چلتا ہے. اس اعتبار سے بڑا ہی حکیمانہ معاملہ ہے یہ قتل کا معاملہ. اس کو یوں سمجھیے ایک اعتبار سے شریعت اسلامی نے گویا کہ دیوانی مقدمہ بنا دیا ہے. یہاں معاملہ کیا ہے کہ اصل میں مدعی مقتول کے ورثاء ہیں، اختیار ان کے ہاتھ میں. وہ چاہے تو قاتل کو معاف کر دے، چاہے تو خوب قبول کر لے، اور چاہے تو مصر رہے. اس صورت میں ریاست کا کام یہ ہے انہو کان منصورا، اس کی مدد کی جائے گی. مدد کرنے والا کون ہے؟ یا معاشرہ، یا جو بھی ماحول کے اندر جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں، یا پھر اگر ریاست قائم ہے تو اسلامی ریاست جو ہے اس کی پشت پر ہے. جو بھی مقتول کے ورثاء ہیں ان کو قصاص دلوانا اور ان کے ہاتھ میں لے آنا اس مسئلے کو کہ ان کو محسوس ہو کہ اب اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے اس کی جان کا. انہو کان منصورا، یہ در حقیقت فرض منصبی ہے ریاست کا. لیکن فرمایا فلا یسرف فی القتل. یہ فلا یسرف فی القتل کا تعلق ہے اس معاشرے سے جس کے اندر ابھی کوئی آرگنائزڈ اسٹیٹ کا کانسیپٹ اور حکومت کا تصور موجود نہ ہو. قتل کے بدلے قتل جب وہاں ہوتا تھا تو اس میں پھر اپنے جذبات کا اظہار، اگر کوئی طاقتور قبیلہ ہے تو ایک کی جگہ 10 کو مار رہا ہے، یا یہ ہے کہ صرف یہ کہ قاتل کو قتل ہی کرنے پر اکتفا نہیں کر رہی، مسلح کر رہے ہیں، یا اسے ایذا دے دے کر مارا جا رہا ہے، اس کا ایک ایک جوڑ بند علیحدہ کیا جا رہا ہے. یہ ساری شکلیں جو ہے اسراف فی القتل کی. تمہیں جان لینے کا اختیار دیا گیا ہے، سلطان تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے، تم اس کی جان لے سکتے ہو، لیکن یہ کہ اسراف فی القتل اس کی اجازت نہیں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. یہ نصرت ہوگی اس کی چاہے معاشرتی سطح پر چاہے حکومت کی سطح پر. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. اب نوٹ کیجئے ایک اور بات. انسانی معاشرے میں احترام جان، حرمت عزت، اس کے بعد تیسری چیز ہے حرمت مال. ایک دوسرے کے مال پر ناجائز تصرف نہ ہو، ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے پر ہڑپ نہ کیا جائے. اس میں خاص طور پر ایک تو ہے چوری کا معاملہ، وہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک بہت زیادہ نمایاں جرم ہے. ایک چوری چھپی ہوئی چوری ہے جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. کسی شخص کی زیر کفالت زیر نگرانی کچھ یتیم ہے، بڑا بھائی فوت ہو گیا، اس کے بچے ہیں، بچیاں ہیں. اب بھائی جو کچھ چھوڑ کر گیا ہے وہ اس کی تحویل میں ہے. چوری چھپے اس میں سے مال ہڑپ کر جانا، یہ گویا کہ یہ چھپی ہوئی چوری ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ. اور گویا کہ اس میں اس کی شناعت اور گھناونا پن جو ہے دوہرا ہو رہا ہے. یتیم کا مال ہے، مت قریب پھٹکو یتیم کے مال کے. إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ. یہاں بھی وہی لفظ لایا گیا ہے جو زنا کے لیے آیا تھا.
ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشۃ وساء سبیلا، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب تک نہ پھٹکو، الا باللتی احسن، مگر اس طور سے جو سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، پوری حفاظت، اس کا مال ہڑپ نہ کرو، اس کا مال ضائع نہ ہونے دو، اس کے پورے امین بنو، اس کی حفاظت کرو، اپنے مال سے بڑھ کر اس کے مال کی حفاظت کرو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری شدت کو، قوت کو، پختگی کو، جوانی کو پہنچ جائے، بلوغ کو پہنچ جائے، اب اپنے مال کی حفاظت کا وہ خود ذمہ دار ہو جائے گا۔ اس کے بڑے تفصیلی احکام پھر سورہ نساء میں آئے شروع میں، لیکن یہ میں آپ سے عرض کر دوں، یہ حکم قرآن مجید میں مکی صورتوں میں 2 دفعہ آیا، ایک تو یہاں سورہ بنی اسرائیل میں، اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152، وہاں ایک رکوع میں وہ تمام مضامین آئے ہیں جو یہاں 2 رکوعوں میں آ رہے ہیں۔ یہ میں تمہیدی جب ہماری بحثیں تھی اس میں میں تقابلی مطالعہ کرا چکا ہوں آپ کو۔ سورہ انعام کا ایک رکوع اور سورہ بنی اسرائیل کی یہ 2 رکوع مضامین کے اعتبار سے بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، اور اس میں یہ الفاظ تو جو کہ تو ریپیٹ ہوئے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ البتہ اس کو نوٹ کیجئے، صحابہ کرام کا جو انداز اللہ نے بنا دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں بنا، لٹرل، بالکل لفظی پیروی، حرف بحرف حکم کی کو پورا کرنا۔ تقربو کا لفظ آیا ہے، اس درجے احتیاط شروع کر دی صحابہ نے کہ ان کی ہانڈی بھی علیحدہ، اس لیے کہ یہ بچے ہیں، ان کے لیے کچھ پک رہا ہے تو علیحدہ پکے، اس میں لکڑی بھی ان کی علیحدہ ہو جو جل رہی ہو ہانڈی کے نیچے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے حصے کی کوئی بوٹی جو ہے ان کے مال میں سے، وہ میں اگر مشترک ہانڈی پک رہی ہو تو کہیں میرے پیٹ میں چلی جائے، اس لیے کہ وہاں تو تصور یہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں۔ اس درجے احتیاط، اب ظاہر بات ہے اس میں مشقت کا معاملہ تھا، اگر وہ مشترک ہنڈیاں پک رہی ہے تو اس میں خرچ بھی کم ہوگا، سہولت بھی ہے، کو جائے کہ رتی رتی نمک کا حساب بھی علیحدہ ہو اور مرچوں کا حساب بھی علیحدہ ہو اور گھی کا حساب بھی علیحدہ ہو اور ان کے لیے ہر چیز بالکل علیحدہ رکھی جائے، لیکن صحابہ کا انداز یہ تھا کہ جو حکم آ جاتا تھا اس کی حرف بحرف پیروی کرتے تھے۔ پھر اللہ نرمی کرتا تھا کہ نہیں نہیں اس درجے نہیں، چنانچہ پھر سورۃ البقرہ میں، یہ تو مکی صورتیں ہیں، سورہ انعام بھی اور سورہ بنی اسرائیل بھی، اس میں تو یہی حکم ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، لیکن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220 میں اب اس میں نرمی کی گئی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اے نبی یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کی اصلاح، ان کی بہتری کے لیے کوشاں رہنا، ان کی بھلائی، ان کی بہبود، ان کی مصلحتوں کو مد نظر رکھنا، یہی خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر مخالطت کرو، اگر رل مل کر رہو، مل جل کر رہو، اپنا مال اس کا مال جمع کر لیا ہے، اب کاروبار میں لگا ہوا ہے، یتیموں کی پونجی بھی لگی ہوئی ہے، اپنی پونجی بھی لگی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ وہ علیحدہ علیحدہ بالکل پائی پائی کا حساب ہو رہا ہو، اگر اس طرح سے اشتراک ہو جائے، مشترک ہو جائے مال کا کاروبار میں یا گھریلو معاملات میں، فَإِخْوَانُكُمْ، تو تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائی بند ہیں، تمہارے اعزاء و اقارب ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ خوب جانتا ہے، علیحدہ جانتا ہے مصلح کو مفسد سے، جانتا ہے کون مفسد ہے اور کون مصلح ہے۔ یہ بالکل وہی انداز ہے کہ جو اس سورہ بنی اسرائیل کے 3 رکوع میں آ چکا ہے، جب والدین کے بارے میں انتہائی تاکیدی حکم آیا، وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، لیکن ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، تمہاری جانوں میں ہے، تمہارے جیوں میں ہے، تمہاری نیتوں میں ہے۔ اگر تم ٹھیک ہو، درست ہو، کسی وقت اگر مجبوری کی حالت میں والدین کی کوئی بات ٹالنی پڑ رہی ہے، کوئی حکم عدولی کرنی پڑ رہی ہے، کہیں کسی وقت کوئی بات جو ہے سختی کے ساتھ بھی کہنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے، اب دماغی توازن جس کا ٹھیک نہ رہا ہو بڑھاپے میں، اب ظاہر بات ہے کہ اس کی ہر بات کو نہیں مانا جا سکتا، کسی وقت کچھ کوئی انداز جو ہے سخت بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، تم اپنے باطن میں جھانکو، وہاں اگر بات ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا ہے۔ وہی بات یہاں فرمائی کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کو خوب معلوم ہے کون مفسد ہے کون مصلح ہے، کون یتیموں کی بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے
ان کے مال کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے، ملا رہا ہے، اور کون جو ہے وہ اصل میں نیت خراب ہے اور ان کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے گویا کہ چھپی ہوئی چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے خفیہ طور پر ان کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالے رکھتا۔ یہ جو حکم تھا جس پر تم نے عمل کیا، اس میں ایک طرح کی شاباش بھی ہے، صحابہ کرام کی تحسین بھی ہے کہ تم نے جس طرح عمل کیا، واقعہ یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے بہت ہی یعنی تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جو عمل ظاہر ہوا ہے۔ اللہ چاہتا تو اسی سختی کو کنٹینیو کرتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، نہیں، لیکن یہ کہ اب تمہارے لیے نرمی ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے، اس معاملے میں اس درجے سختی کا حکم نہیں ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کرو۔ یہاں اضافی جو لفظ آئے ہیں، عہد کی مسئولیت ہے، عہد جو ہے اس کے بارے میں باز پرس ہو کر رہے ہیں۔ اب یہ تو آپ ذرا ذہن میں تازہ کر ہی لیجئے، ایفاء عہد کا معاملہ جو آ رہا ہے وہ تو شروع سے سورۃ العصر کے بعد آیت البر ہمارا دوسرا درس، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، پورا کرنے والے اپنے عہد کے جب کہ معاہدہ کر لیں۔ پھر انفرادی سیرت و کردار کا اور جو اساسات ہیں تعمیر سیرت کی دونوں مقامات پر وہ لوگ کہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، یہ سورہ مومنون میں بھی آئے الفاظ اور یہ سورہ معارج میں بھی الفاظ آئے، وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پوری پوری حفاظت کرنے والے۔ اور ایفاء عہد کے ضمن میں وہ حدیث بھی بارہا سنا چکا ہوں جس کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم خاص رہے حضور کے 9 برس تک، وہ یہ فرماتے ہیں کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ ہو، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص میں امانت کا وصف نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس میں ایفاء عہد کا مادہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ یہ جو آخری ٹکڑا ہے اس اعتبار سے پھر تازہ کر لیجیے ذہن میں، اس لیے دین نام کس کا ہے؟ دین تو ہے معاہدہ ہے بندے اور رب کے مابین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی تو دین ہے۔ دین مانی ہم عہد کرتے ہیں اللہ سے، تیری بندگی کریں گے، تیرا حکم مانیں گے، تیری فرما برداری کریں گے، تیرے احکام پر چلیں گے، تو یہ گویا کہ ایک معاہدہ ہے۔ اگر چھوٹے چھوٹے عہد کوئی شخص پورے نہیں کر رہا دنیا میں تو اتنا بڑا پوری عمر کا عہد کیسے نبھا دے گا؟ لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جس میں امانت کا وصف نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جس میں ایفاء عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور اس میں خاص طور پر عہد ایک وہ بھی ہوتا ہے جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جان، اپنی جان لینا بھی اتنا ہی حرام ہے جتنا کسی اور کی جان ناحق لے لینا۔ اسی طرح اپنے ساتھ عہد کر کے یہ بھی، اس کا بھی مسئولیت ہوگی اللہ کے ہاں۔ یہ جو انسان قسم کھا بیٹھتا ہے یہ بھی تو اپنا عہد ہوتا ہے، اللہ کی قسم اب یہ کام میں نہیں کروں گا، یہ کسی اور کے ساتھ تو معاہدہ نہیں ہے، تو اپنے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے، اللہ کو اس پر گواہ بنایا جا رہا ہے، لہذا قسم کو پورا کرنا ضروری۔ اور اگر اس کا کوئی اگر کسی وجہ سے قسم ناحق غلط کھالی ہے، اس کو اگر کھولنا ہے، توڑنا ہے، تو اس کفارہ اس کے لیے لازم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عہد کبھی انسان اپنے ساتھ بھی کرتا ہے، اپنے دل میں عہد باندھ لیتا ہے۔ ایک ہے وہ عہد کہ جو انسان نے خود اپنے جی میں کیا ہو، ایک ہے معاہدہ باب مفاعلہ، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وہ باب مفاعلہ ہے۔ وہ تو در حقیقت تمام معاملات جو ہیں، معاملہ بھی باب مفاعلہ ہے، تمام معاملات انسانیہ جو ہے وہ معاہدے ہی کے اوپر بیسڈ ہے۔ امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے، وہ بھی معاہدہ ہے۔ بیوی شوہر کا معاملہ ہے، نکاح سوشل کانٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے، یہ بھی ساری عمر کا نباہ ہے، اور اس میں ایک بیوی جو ہے اپنے فرائض ادا کرنے کا عہد کرتی ہے، شوہر اپنے فرائض ادا کرنے کا عہد کرتا ہے، یہ تمام در حقیقت یہ بھی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے۔ معلوم ہوا پوری زندگی بزنس جتنا بھی ہے، بڑا بڑا بزنس جو ہے وہ سب معاہدے ہی کے اوپر تو ہوتا ہے، کہیں سپلائی کے کانٹریکٹس ہیں، کہیں کنسٹرکشن کے کانٹریکٹس ہیں، سارا معاملہ کانٹریکٹس پر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں والا محاورہ جو ہے، ایفاء عہد کا مادہ اگر کسی معاشرے کے اندر پختہ ہو جائے تو سٹریم لائننگ ہو جائے گی پورے معاملات انسانی کی۔
اب جو شخص بھی ہے وہ اپنا عہد پورا کر رہا ہے، اپنے عہد سے بندھا ہوا ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا عدۃ المومن کاخذ الکف، مومن کا کسی معاملے میں وعدہ کر لینا تو ایسے ہے جیسے کہ کسی نے کسی کا ہاتھ پکڑ لیا، کہاں جائے گا، ہاتھ پکڑا ہوا ہے، تو آدمی محسوس کرے کہ میں عہد دے چکا ہوں، قول دے چکا ہوں، وعدہ کر چکا ہوں، میرا تو ہاتھ بندھا ہوا ہے، میرا ہاتھ اب دوسرے کے قبضے میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، چونکہ مال کا معاملہ آیا تھا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ، جس طریقے سے یتیم کا مال ہڑپ کرنا وہ بھی ایک طرح کی چوری ہے، خفیہ چوری۔ ایک اور خفیہ چوری یہ ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، پیمانہ پورا کیا کرو جبکہ پیمانہ ناپ کر دے رہے ہو، اور وزن کیا کرو سیدھی ترازو کے ساتھ۔ قسطاس قسط سے بنا ہے، قسط کہتے ہیں حصے کو، کسی کا مبنی بر عدل جو حصہ ہے اس کا قسط ہے، اگرچہ یہ لفظ جو ہے دو طرفہ استعمال ہوتا ہے، قسطہ اگر آتا ہے باب فعل مجرد کی حیثیت سے ثلاثی مجرد میں تو اس کے معنی ہوتا ہے کسی کا حصہ مار لینا، اور اقسطہ یقسط اقساطاً باب افعال سے آتا ہے تو اس کے معنی کسی کا حصہ اس کو ادا کر دینا، تو یہ دو طرف لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور حصہ معین کرنے والی شے، برابر برابر تول دینے والی شے قسطاس، وزنوا بالقسطاس المستقیم، تو فرمایا اوفوا الکیل اذا کلتم، جب تم ناپ کر دے رہے ہو تو پورا پورا ناپو، اس میں کوئی کمی نہ کرو، اور وزن کرو وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھی ترازو کے ساتھ، پوری ڈنڈی کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں محاورے میں ڈنڈی مارنا، یہ ہے، یہ بھی ایک چوری ہے۔ اور اس کے لیے جو لفظ آیا ہے آخری پارے کی صورتوں میں مطففین، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ تف کہتے ہیں عربی زبان میں نہایت حقیر شے کو، تف جو ہے یہ بہت ہی حقیر سی شے، مطفف وہ ہوا جو بڑی حقیر شے کے لیے ایمان بیچ رہا ہے، یعنی کسی نے ڈنڈی ماری ہے، سیر تولتے ہوئے کیا کرے گا، 15.5 چھٹانگ کر دے گا، 15 چھٹانگ کر دے گا، کتنی ڈنڈی مار لے گا، دودھ ماپ کر دے رہا ہے کوئی گوالا، کتنی کمی کر لے گا، بڑی حقیر شے، لیکن اب تجزیہ کیجئے، تل کی اوٹ میں پہاڑ ہے، اس نے اپنا ایمان بیچ دیا۔ اسی لیے اس صورت میں جو میں نے آیات ابھی آپ کو سنائی، فوراً تجزیہ کر کے بتا دیا گیا، اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اسے یہ یقین نہیں ہے کہ کسی کے حضور میں حاضری ہے، اسے یہ یقین نہیں ہے کہ کوئی جواب دہی ہے، کہیں حساب کتاب ہوتا ہے۔ ویل للمطففین، یہ کم تولنے والے، کم ناپنے والے، حقیر سی چیزوں کے لیے، حقیر سی نفع کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دینے والے، ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اور ویل کے بارے میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ یہ جہنم کی ایسی وادی ہے، اتنی شدید عذاب والی وادی جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب ناپ کر لیتے ہیں پورا پورا لیتے ہیں، واذا کالوہم، جب ناپ کر دیتے ہیں، اور وزنوہم، یا ان کے لیے وزن کر کے دیتے ہیں، تو یخسرون، کمی کر دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا انہیں یہ گمان نہیں، بھول گئی یہ بات، یہ حقیقت مستحضر نہیں رہی کہ انہیں اٹھنا ہے، ایک دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس عظیم دن جس دن کے لوگوں کو اپنے رب العالمین کے حضور میں کھڑے ہونا ہوگا۔ تو یہ ہے وہ وَإِذَا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا قُلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر بھی ہے اور انجام کے اعتبار سے احسن بھی ہے۔ ذالک خیر، ایک تو اپنی جگہ پر ایک فعل جو ہے اپنی جگہ حق ہے، مبنی بر عدل ہے، مبنی بر انصاف ہے، معقول ہے، عقل کا تقاضا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، معروف بات ہے۔ ذالک خیر، یہی خیر ہے، یہی بھلائی ہے، اور یہ خیر تو جانی پہچانی ہے، جانی بوجھی ہے، سب مانتے ہیں۔ جو شخص کبھی کر رہا ہے وہ بھی مانے گا کہ اچھا کام تو یہی ہے کہ پورا دیا جائے، جو ڈنڈی مار رہا ہے وہ بھی تسلیم کرے گا کہ بھلائی یہی ہے کہ ڈنڈی نہ ماری جائے۔ ذالک خیر، لیکن اس پر اضافہ کیا گیا احسن تاویلا، یہ ہے اصل میں کہ جو اس میں ترغیب کا جو پہلو ہے تعلیم کا،
تعویل کہتے ہیں، اعلیٰ یعولو کہتے ہیں کسی شے کا رجوع کرنا، کسی چیز کی طرف لوٹ کر آنا. اعلیٰ یعولو اسی سے لفظ آل بنا ہے. آل کسی بھی بڑے شخص کے وہ تمام متعلقین ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس سے منسوب کرتے ہیں. یہ لفظ ہمارے ہاں بڑے غلط سینس میں جو ہے ایک خاص مکتب فکر نے آل کے لفظ کو جو ہے خاص طور پر حضور کی صرف اولاد کے لیے آل رسول کا لفظ جو ہے خاص کر دیا. یہ صحیح نہیں ہے. آل میں وہ ساری پوری امت شامل ہے. آل میں جو بھی حضور کی طرف نسبت کر کے اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں، ہم امت محمد میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے سب حضور کی آل میں شامل ہیں. اس لیے کہ آل فرعون کا لفظ قرآن مجید میں ہے. آل فرعون سب کے سب فرعون کی اولاد تو نہیں تھے، پوری قوم تھی یہ، اور فرعون کی پوری قوم جن کا سربراہ اور سردھرا جو ہے وہ فرعون تھا، وہ در حقیقت آل فرعون ہے. کتنی مرتبہ قرآن مجید میں آل فرعون کا لفظ آیا. آل فرعون فرعون کی نسل نہیں تھی. تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی پوری امت آل میں شامل ہے. اسی سے لفظ کی اصل حقیقت سمجھیے. تعویل کسے کہتے ہیں؟ کوئی شے ہے کہ جس کا اب مفہوم جو ہے پوری طریقے سے از خود واضح نہیں ہے، ایک انسان کوشش کر کے اس کا جو اصل مفہوم ہے اس کی طرف اس کو لوٹاتا ہے، یہ تعویل ہے. تعویل اور تفسیر میں یہی فرق ہے. یہ دو الفاظ قرآن مجید کے لیے مستعمل ہے. تفسیر کے معنی کھولنا، روشن کرنا، واضح کرنا، یہ تفسیر ہے. تعویل کسے کہتے ہیں؟ تعویل ہے اس کو اصل مفہوم کی طرف لے جانا. اصل مدعا کیا ہے؟ الفاظ یہ ہے، الفاظ کے معنی یہ ہے، یہ صرف کے اعتبار سے یہ ہے، نحو کے اعتبار سے یہ ہے، اس کا مادہ یہ ہے، یہاں سے یوں بن کر یوں آ گیا ہے، یہ ترکیب، یہ سب کیا ہے؟ یہ تفسیر ہے. تعویل کیا ہے؟ مدعا کیا ہے؟ اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اس سے اصل مقصود کیا ہے؟ اس کی طرف لوٹانا، یہ ہے تعویل. تو احسن التعویلہ اس میں در حقیقت نفی کی جا رہی ہے کہ بظاہر تو تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ تم نے ڈنڈی ماری کچھ کما لیا، حالانکہ کمایا نہیں گنوایا ہے. بظاہر محسوس کرتے ہو کہ آپ نے پیمانہ جو ہے پورا ناپ کا نہیں دیا تو کچھ نہ کچھ نفع ہو گیا، آپ کو کچھ بچت ہو گئی. حقیقت میں بچت نہیں ہوئی، در حقیقت آپ کا نقصان ہوا ہے. احسن و تعویلہ انجام کے اعتبار سے بہترین یہ ہے کہ جب ناپ کر دو تو پورا پورا ناپو، جب تول کر دو تو پورا پورا تولو. یہ ہے احسن و تعویلہ. تعویل کے اعتبار سے، انجام کار کے اعتبار سے یہی شے بہتر ہے، اسی کے نتائج صحیح نکلیں گے. یہیں تک میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اکتفا کرنی چاہیے. ویسے یہ کہ اس کے بعد والی آیت جو ہے اس پر کچھ تفصیل سے گفتگو کرنے کا چونکہ ارادہ ہے، اس لیے اسے میں اگلی نشست کے لیے ملتوی کر رہا ہوں. تاہم یہ کہ ترجمہ کر لیں جو بھی ہمارے پاس چند منٹ ابھی رہتے ہیں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اس میں تقفو، یہ قاف فا اور یا قفا مادہ ہے، اس کا وقف نہیں ہے. یہ اس میں جو حروف اصلی ہیں اس میں واو شروع میں نہیں ہے. قفا جس سے لفظ قافیہ بنا ہے. قافیہ شعر کے پیچھے آنے والا جو لفظ ہوتا ہے اس کا قافیہ ہوتا ہے، قافیہ اور ردیف. اسی طریقے سے قافی کے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے کسی کے ساتھ سواری کے اوپر ردیف کی حیثیت سے، تو پیچھے آنے والی شے. یہاں پر ولا تخفو، پیچھے مت لگو، پیروی نہ کرو، پیچھے نہ پڑو. ولا تخفو ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے لیے تمہارے پاس علم نہیں ہے اس کے درپے نہ ہو. یہ درپے ہونا صحیح ترین مفہوم ہو جائے گا، اس کے درپے ہی نہ ہو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، سماعت، بصارت اور عقل، ان کے بارے میں اللہ کے ہاں مسئولیت ہے، جواب دہی ہے. ان چیزوں کی بنیاد پر جاننا اور ماننا چاہیے جو کچھ بھی تم جانو اور مانو. اس میں بنیادی طور پر اصل میں اسلامی معاشرے کا اور اسلامی ثقافت کا، اسلامی کلچر کا ایک بہت اہم اور بنیادی وصف ہے جو سامنے آتا ہے. جن چیزوں کو ہم آکلٹ سائنسز کہتے ہیں، اب یہ دست شناسی ہو رہی ہے، لکیروں کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ کوئی غور کر رہا ہے، پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں. ستارہ شناسی ہو رہی ہے، نجومی ہے، ذائچے بن رہے ہیں، یہ سب آکلٹ سائنسز ہیں. سائنس آف نمبرز ہے، کلرز کے حساب سے کچھ چیزوں کی پیشن گوئی. یہ نہیں ہے کہ ان میں سرے سے کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقت ہوگی. کوئی نہ کوئی اس کائنات کے اندر ساری چیزیں مربوط ہیں، کسی نہ کسی شے کے ساتھ کسی دوسری شے کا کوئی نہ کوئی ربط تو موجود ہے، کہیں نہ کہیں تو ہے. وہ جو
کعبے سے ان بتوں کو نسبت ہے دور کی، تمام چیزیں ایک وحدت ہے، ایک مربوط نظام ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی ربط اور تعلق ہے. لیکن ان کے پیچھے پڑنا، ان کے درپے ہونا، ان کی تصدیق کرنا، ان پر یقین رکھنا، اس پر اپنا موقف قائم کرنا، اس پر کوئی رائے بنا لینا، اس پر منصوبہ بندی کرنا، یہ سب در حقیقت اس ذہن کے، اس مزاج کے منافی ہے جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. البتہ اس سے جو ایک بڑی اہم بحث سامنے آتی ہے، علم کس کس شے کا نام ہے، اسی پر تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہوگی کہ العلم و علمان، علم دو ہے. ایک علم علم وحی ہے، ایک علم انسانی علم ہے. علم وحی انسانی علم نہیں ہے، یہ تو آسمانی علم ہے جو آتا ہے، اور یہ علم وحی جو ہے یہ ایک مختلف سورس ہے اس کی. لیکن ایک ہے انسانی علم. انسانی علم کا دار و مدار یہ جو ایکسٹرنل سینس آرگنز ہیں، جن میں سے اہم ترین ہے سمع اور بصر، سننا اور دیکھنا، یہ اہم ترین ہے. ورنہ یہ کہ اس کے علاوہ بھی ہے، چکھنا بھی ہے، سونگنا بھی ہے، چھونا بھی ہے، ٹچ بھی ہے، جیسے کہ ہمارے گزشتہ نشست میں آیا تھا. یہ ملامست جو ہے، لمس جو ہے، یہ بھی ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. اس سے بھی انسان بہت سی معلومات حاصل کرتا ہے. نہ صرف یہ کہ یک طرفہ معلومات حاصل ہوتی ہیں، بلکہ دو افراد کے مابین کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے ان تمام سینس آرگن سے جو بھی معلومات حاصل ہو، ان سے استدلال کرتے ہوئے، ان سے استنباط کرتے ہوئے، ان سے پھر انسان جو ہے منطقی اعتبار سے استخراجی منطق، اس سے استخراج کرتے ہوئے نتائج اخذ کرتے ہوئے انسان آگے بڑھے. یہ ہے انسانی علم. سارا ہمارا مادی علم اسی پر مبنی ہے. وحی کا علم یہ بالکل مختلف شے ہے. اس کا تعلق نہ ہمارے حواس سے ہے نہ ہماری عقل سے ہے. یہ اس کا تعلق اگر وحی کی اگر کوئی توثیق ہمیں اپنے باطن میں محسوس ہوتی ہے، وہ بھی عقل سے نہیں، اس کی توثیق ساری قلب سے محسوس ہوگی. اسی پر اصل میں مجھے ذرا تفصیل سے گفتگو کرنی ہے العلم و علمان کے حوالے سے، تاکہ یہ حقائق جو ہے یہ اچھی طرح واضح ہو جائیں. اس لیے کہ اس کے ضمن میں بھی بڑا گڈمڈ ہے، لوگوں کے ذہن میں تصورات جو ہیں وہ بہت ہی الجھے ہوئے ہیں. علیحدہ علیحدہ یہ دو علم جن کے لیے کہ میں حوالہ دیا کرتا ہوں خاص طور پر سورہ بقرہ کے 4 رکوع کا، اس میں یوں سمجھیے کہ پرکار کو کھول دیا گیا ہے. ایک آغاز میں ایک علم کا ذکر ہے، علم آدم الاسماء کلھا، یہ علم الاسماء ہے. اور دوسرا علم یہ ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ ہدایت ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، جو ہر انسان پر نہیں اتری ہے، انبیاء پر اتری ہے، انبیاء پر نازل ہوتی رہی ہے، اور یہ اپنے نقطہ عروج کو، نقطہ کمال کو پہنچ گئی ہے قرآن حکیم کے اندر. یہ دو علم ہیں العلم و علمان کے حوالے سے. اس پر کچھ مزید انشاءاللہ گفتگو جو ہے آئندہ نشست میں ہوگی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.